بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ نے تم پر کیا کیا حرام کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کو بھی حرام کیا ہے۔ سورہ احقاف اور آیت نمبر 15 پہ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کرنے کا حکم ہم نے دیا ہے، کس نے؟ اللہ نے۔ اور اسی طریقے سے 15ویں سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ حدیث نمبر 5971 ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ دوبارہ سوال ہوا کہ پھر اس کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ سوال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ سوال ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ اب آپ اس حدیث شریف کو دیکھیے کہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا امو کا امو کا، اور پھر فرمایا ابو کا۔ کسی کا سوال ہے کہ زیادہ خرچہ کس کو دینا چاہیے، ماں کو یا بیوی کو؟ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کے حسن سلوک کا زیادہ مستحق تو آپ کے والد ہیں، لیکن جہاں تک خرچے کی بات ہے، خرچہ جس کو جتنی ضرورت ہے آپ نے اتنا اس کو خرچہ دینا ہے۔ اگر بیوی کو زیادہ خرچ کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ بچے ہیں، تو آپ نے اس کو خرچ زیادہ دینا ہے۔ اگر ماں کو ضرورت ہے، ماں بیمار ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے، یا جس چیز کی بھی اس کو ضرورت ہے، تو ضرورت کے مطابق آپ نے خرچ کرنا ہے۔ لیکن آپ کی خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ آپ کی ماں ہے۔ آپ کی توجہ کی مستحق آپ کی ماں ہے۔ اس کے پاس بیٹھنا، اس کو وقت دینا، اس سے بات کرنا، اس کی دلجوئی کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور ماں اور بیوی کا رشتہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ کوئی اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی قسم کی آپ اس میں مشابہت کر سکیں، ہرگز نہیں۔ بیوی کے اپنے حقوق ہیں، وہ اللہ اس کے رسول نے بیان کیے ہیں، قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے اپنے حقوق ہیں جو سب سے زیادہ قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے۔ بہت زیادہ اس کی تاکیدی حکم دیا گیا ہے، قرآن میں بھی اور حدیث شریف میں بھی۔ آپ دیکھیے بخاری شریف ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے۔ بہرحال ایک دفعہ بھی کوئی بات اللہ اگر بیان کر دیں، ایک دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے دیں تو یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب جہاں تک بیوی کے خرچے کی بات ہے تو خرچے کی بھی نوعیت آپ دیکھیں گے کیا وہ اپنے یعنی بیوٹیشین کے لیے آپ سے اتنا زیادہ خرچہ مانگ رہی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ کسی شوہر پر واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ تیار ہو، زینت کرنا اس کا حق ہے، لیکن آج کل جو زینت ہو رہی ہے نا، اس کا اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا آپ کو کہ بیوی کے لیے آپ اتنا اخراجات یعنی خرچ اتنا زیادہ بڑھائیں، اپنا اتنا زیادہ آپ یعنی اپنا بوجھ لیں کہ اس کو یعنی ہر مہینے تیار ہونے کا اور بیوٹی پارلر جانے کا، بیوٹی سیلون جانے کا، یا اور مزید جو آج کل ہو رہا ہے، اس کی پابندی اللہ نے شوہر پر نہیں لگائی۔ شوہر پر پابندی کیا ہے کہ جو کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، یعنی اپنے استطاعت کے مطابق۔ ماں باپ کے حقوق اس کو ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ ماں باپ کو نہ وہ کسی جا کے رفاعی ادارے میں جمع کرا سکتا ہے، اور نہ ماں باپ کی خدمت سے اپنی آنکھوں کو چرا سکتا ہے، نہ ماں باپ کی خدمت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اس پر لازم کی گئی ہے۔ ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک اگر زندہ ہے پھر بھی، اور اگر دونوں ہیں بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں پھر بھی، ماں باپ کے ساتھ اس کا حسن سلوک لازم ہے، ورنہ اس کی سزا اسے دنیا میں ملے گی۔ آخرت میں ہر سزا تو آخرت کے لیے لازم ہے، دنیا میں ضروری نہیں کہ آپ کو سزا ملے، لیکن ماں باپ کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کا جو عذاب ہے وہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے، اور بہت جلدی مل جاتا ہے۔ اس لیے آپ یاد رکھیے کہ اگر آج آپ جوان ہیں اور اگر آپ کی عمر نے وفا کی تو آپ کو بھی بوڑھا ہونا ہے، اس لیے خیال رکھیے۔ اب
یہ کوئی تقاضا کرے کہ نہیں بیوی کو الگ گھر لے کر رہنا ہے تو گھر میں بھی آپ اپنے سیپریٹ کر سکتے ہیں اس کو. لیکن یہ آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جیسے آج کے دور میں بہت سارے اسکالرز اور علماء کہتے ہیں کہ بیوی پہ کوئی ذمہ داری ساس سسر کی ہے ہی نہیں. تو ٹھیک ہے، آپ اگر کہتے ہیں کہ بیوی پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ساس سسر کو وہ روٹی نہیں دے سکتی، خدمت کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اس کا سر دبائے، اس کا پاؤں دبائے. خدمت اور کھانا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کھانا آپ کسی کو بھی کھلائیں نیکی ملے گی، ٹھیک ہے. خدمت کا مطلب ہے کسی کے کپڑے دھو رہے ہیں، کسی کا پاؤں دبا رہے ہیں، کسی کا سر دبا رہے ہیں، یا اس کو ظاہر نہیں نہا سکتی تو سر دھلا کر نہلا رہے ہیں، سر میں تیل لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوائی پلا رہے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے. خدمت الگ چیز ہے اور کھانا کھلانا یہ ایک الگ چیز ہے. کھانا کھلانا تو آپ ہر ایک کو کھلا سکتے ہیں، ملازم کو بھی کھلا دیں. کسی کو روٹی دینا یہ ایک الگ چیز ہے. تو بیوی پر، بہو پر یہ نہیں ذمہ داری. لیکن یہ تو سب بتاتے ہیں، ممبروں سے سب یہ بتاتے ہیں کہ یہ ذمہ داری نہیں ہے بہو کی. لیکن کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ 16 سال 18 سال کا جب بیٹا ہو جائے تو ماں باپ کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. ماں باپ کی ذمہ داری بھی بلوغت تک ہے، اس کے بعد ختم ہے. لیکن ماں باپ تو کرتے رہتے ہیں، 25 سال تک خدمت کرتے ہیں اپنے بچوں کی، کرتے ہیں. کوئی کیوں نہیں بتاتا؟ شادی پہ ماں باپ اتنے اخراجات کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو کوئی کیوں نہیں بتاتا؟ ساس و سسر پر بھی تو بہو کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو وہ بھی تو نبھاتے ہیں. تو کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا؟ نہیں سوچتے. تو اب آپ بتائیے، جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ گھروں میں دوریاں پیدا کر رہے ہیں، وہ گھروں کو بنا نہیں رہے ہیں، گھروں میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. بخاری شریف ہے، حدیث شریف ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 6016. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. یہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. قیل ومن، کون یا رسول اللہ؟ آپ سے کہا گیا کہ کون، کس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جس کے شر سے، جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی کیا ہو، سیف نہ ہو، محفوظ نہ ہو. اب آپ سوچئے کہ اگر ایک گھر میں آدھے حصے میں بیٹا بہو رہتے ہوں اور آدھے حصے میں ماں باپ رہتے ہوں، یا نیچے ہی اوپر رہتے ہوں، ایک ہی گھر میں نیچے اوپر رہتے ہوں، تو پڑوسی کا حق بھی نہیں ہے ماں باپ کا کہ اگر بیٹا بہو کھانا کھا رہے ہیں تو اپنے ماں باپ کو بھی پوچھ لیں. اور پھر آپ یہ بتائیے کہ بیوی کو اپنے شوہر کی پابند کیا گیا ہے نا کہ وہ اس کی بات مانے، اس کی دلجوئی کرے. یہ اتنی بات تو ہے نا. تو کیا بیوی اپنے شوہر کو روٹی پکا کے نہیں دے گی؟ اگر اپنے شوہر کی دلجوئی کے لیے اپنے شوہر کے ماں باپ کو بھی روٹی دے دے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ بتائیے آپ، اس میں کیا؟ تو یہ تو کہیں پر بھی شوہر کو مکلف نہیں کیا گیا کہ وہ بیوی کو لے کر اپنے کہیں جا کر اور کسی گھر میں شفٹ ہو جائے. اسی گھر میں بھی تو اس کو الگ سیپریٹ اپنا سب کچھ دے سکتا ہے نا. اور پھر تھوڑی بہت روٹی کسی دن دے دی، دلوا دی، تو اس میں کیا حرج ہے؟ بتائیے آپ. اور پھر آپ یہ بتائیں کہ ماں باپ اتنے یعنی کام کرتے ہیں اپنے بہو بیٹوں کا، بچوں کی پیدائش میں کتنا ساتھ دیتے ہیں ماں باپ. آپ بتائیے، تو پھر پابند تو ماں باپ بھی نہیں ہیں. تو حسن سلوک کا حقدار تو اللہ نے سب کو بنایا ہے، سب کو بنایا ہے. ایون یہ کہ اگر باپ کسی اور عورت سے نکاح کرے تو اس کے لیے بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے کہ باپ کے اپنے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. تو اب آپ بتائیے کہ جب یہ سارے رشتوں کے ساتھ بھلائی ہے تو صرف ایک ماں باپ ایسے ملتے ہیں کہ جن کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، جن کے لیے کوئی حسن سلوک نہیں ہے. پڑوسی کے حقوق بیان ہوئے، رشتہ داروں کے حقوق بیان ہوئے، سب کے حقوق بیان ہوئے، تو صرف ایک ایسے رہ گئے ساس سسر کہ جن کا بہو سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور صرف ایک بہو رہ گئی جس کا ساس سسر سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جو کہ اتنے قریبی رشتے جڑے ہیں. یہ یعنی بیٹے کے ذریعے سے بہو آئی ہے اور داماد. اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا کہ کیا بہت آپ دفعہ ایسا نظر آتا ہے کہ داماد جو ہے اپنے ساس سسر کی خدمت کرتے ہیں، اپنے گھر میں ان کو رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں. یہ بھی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. لیکن اس بات پر اتنا زیادہ زور بس اوقات لوگ اتنے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. ابھی ایک صاحب نے کہا کہ مطلب ماں باپ جو ہے نا، یعنی بہو کے لیے شوہر کے ماں باپ عذاب ہیں، عذاب مسلط کر دیا آپ نے اس کے اوپر. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، تصور کیجئے کیا کرے بیٹا، اپنے ماں باپ کو لے جائے پھینک دے؟ کیا کرے؟ سوچئے.
اگر آپ بتائیں گھر کو اگر آپ آباد رکھنا چاہتے ہیں تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ شوہر اپنے ماں باپ کے لیے روٹی پکائے، یا اپنی روٹی تو اس کی روٹی تو بیوی نے پکا دیا اور اپنے ماں باپ کے لیے بازار جائے روٹی لینے؟ اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے کتنی گنجائش ہوگی؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ حدیث شریف میں ہے جب انسان حیا نہ کرے تو کچھ بھی کرے، پھر وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ حدیث نمبر 6013 ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف ہے کتاب الادب، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ رحم نہیں کرتے، آپ مہربانی نہیں کرتے، تو آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دیکھیے یہ باب ہے، یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ پڑوسیوں کے حقوق کے بیان میں ہے یہ باب، ٹھیک ہے۔ باب الوساط بالجار، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا قول بیان ہوا ہے، وقول اللہ تعالی وعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، سورہ نساء کی یہ آیات ہیں۔ اور دیکھیے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے وصیت کرتے رہے پڑوسیوں کے بارے میں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگ گیا کہ وہ وراثت میں بھی حصے دار بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار وصیت کرتے رہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار اس طرح وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ یہ دیکھیے، تو اتنا تو کیا آپ نہیں کر سکتے کہ پڑوسی کے برابر، کیا کوئی بہو اپنے ساس سسر کو پڑوسیوں کے برابر بھی درجہ نہیں دے سکتی؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اس پہ ضرور غور کیجئے گا، اور پھر اپنے ایمان کو بھی ہم چیک کریں کہ کیا ہم ایمان والے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا واللہ لا یؤمنو، اور یاد رکھیے کہ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے پڑوسی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے یہاں پر حدیث نمبر 6120، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم ہی نہ رہے تو پھر جو جی چاہے وہ کرو۔ کیا فرمایا؟ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، ٹھیک ہے، فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو جی چاہے کرو۔ جب انسان کے اندر حیا ہی نہیں ہے، اپنے ماں باپ سے، اپنے شوہر سے جب اس کو اتنی حیا ہی نہیں ہے کہ خود وہ اکیلے کھا لے اور اگلے کو پوچھے ہی نہیں، تو اب ظاہر ہے اس سے زیادہ حیا کے خلاف اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ سوچئے۔ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 2406، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو اس وقت بہرحال حدیث طویل ہے، میں نے آپ کو کئی حدیث سنانی ہے، تو یہ حدیث تقریباً 1 درجن سے زائد مرتبہ ہے بخاری شریف میں، اور اس کے علاوہ بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بتایا کہ میں نے شادی کی ہے، ٹھیک ہے، اپنی اونٹنی کو چلا رہے تھے، وہ سلو چل رہی تھی، اس کو تیز چلانا چاہ رہے تھے، تو اس کی ڈیٹیل ہے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے جو نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، کس سے کی ہے؟ کنواری سے کی ہے یا بیوہ سے؟ ٹھیک ہے، تو بیوہ سے مراد یہ ہے کہ بیوہ 2 طرح کی ہوتی ہیں نا، ایک تو یہ کہ جس کا شوہر ختم ہو جائے، یا یہ کہ وہ طلاق دے دے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے الفاظ کیا ہیں، بکرن ام سیبن، ٹھیک ہے، کنواری یا یہ کہ یہ شادی شدہ، یعنی جو طلاق والی یا بیوہ، ٹھیک ہے۔ تو جواب دیا، قلت، تو میں نے کہا سیبن، سیبہ سے کی ہے، میں نے کہا بیوہ سے۔ میرے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اپنے پیچھے کئی چھوٹی بچیاں چھوڑ گئے۔ یہاں پر کئی ہے، کئی جگہ کئی کا ذکر ہے، ظاہر الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ ترتیب کی، یعنی آگے پیچھے بات لیکن وہی ہے، ٹھیک ہے، ٹاپک وہی ہے کہ ایک جگہ حدیث شریف میں 9 بہنیں، ایک جگہ حدیث شریف میں 7 بہنیں۔ تو اس کے بارے میں بتایا کہ 7 سے مراد یہ ہے کہ 2 کی شادی ہو گئی تو وہ ظاہر ہے 9 سے 7 ہو گئی ہیں، 7 گھر میں ہیں ساتھ میں، اور 2 اپنے اپنے گھروں کو ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ہے کئی بچیاں، کئی بہنیں، ٹھیک ہے، کئی چھوٹی بچیاں چھوڑ گئے، یعنی والدین نہیں ہیں لیکن بہنیں کئی ایک ہیں۔ تو اس لیے میں نے بیوہ سے کی تاکہ انہیں تعلیم دے اور ادب سکھاتی رہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا، انہیں تعلیم دے اور ادب سکھاتی رہے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا اب اپنے گھر جاؤ، تو یہ بات یہاں پر ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دوسری حدیثوں میں فرمایا کہ احسنتا، تم نے بہت اچھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا، ان پر عذاب مسلط کر دیا، 7 بہنیں یا کئی بہنیں یا 9 بہنیں تم نے ان پر مسلط کر دیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہاں دیکھ لیجئے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی ہے ہی نہیں دلیل، اب جب بہنوں کی خدمت کے لیے یعنی بیوی سے کروا سکتے ہیں تو کیا ماں باپ کے لیے ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں دلائی جا سکتی؟ سوچئے گا، اس پہ غور کیجئے گا۔ دوسری حدیث دیکھیے، 2967 ہے یہ، راوی کون ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ۔ یہاں بھی بات وہی ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی ابھی نئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ابھی نئی آپ نے شادی کی ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کنواری سے شادی کی ہے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا بیوہ سے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باکرہ سے کیوں نہ کی، یعنی کنواری سے کیوں نہیں کی؟ تو یہ دیکھیے یہاں پر پوری بات ہے حدیث شریف کی، اور مزید بھی میں آپ کو حدیث شریف اس کے حوالے سے دکھاؤں گی، کیونکہ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کنوارے تھے، تو اس لیے آپ نے رغبت دلائی کہ آپ نے کنواری سے کرنا چاہیے تھا۔ یہ دیکھیں رغبت دلانے کے لیے حلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، حلہ تزوج تھا، مطلب یعنی تم نے جو ہے نکاح جو کیا تزوج تھا، تو تم نے اس سے کیوں نہیں کیا، یعنی کنواری سے کیوں نہیں کیا، بکرن سے کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، تلاعبها وتلاعبک، ٹھیک ہے، وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے، یہاں پر یہ بات ہے، اور مزید میں آپ کو بھی دکھاؤں گی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے، یا یہ کہا کہ وہ احد میں شہید ہوئے تھے نا، شہید ہو چکے ہیں، اور میری چھوٹی بہنیں ہیں، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا، اچھا معلوم نہیں ہوا کہ انہی جیسی لڑکی کو بیاہ لاؤں، کیونکہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کنواری چھوٹی ہوتی تھی، جلدی شادیاں ہو جاتی تھیں، جو نہ انہیں ادب سکھا سکے، نہ ان کی نگرانی کر سکے۔ ظاہر چھوٹی بچی ہوگی تو اس کو تو خود بھی اس بات کا سلیقہ نہیں ہوگا نا کہ ان کو ادب کیسے سکھانا ہے، طریقہ سلیقہ کیسے سکھانا ہے، کھانا پکانے کا ڈھنگ کیسے سکھانا ہے، وہ خود چھوٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کی تاکہ وہ ان کی نگرانی کرے اور انہیں ادب سکھائے۔ اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں کنگھی چوٹی کا لفظ بھی ہے کہ ان کی کنگھی کرے، ان کے جوئیں نکالے، ان کی چوٹی بنائے، یہ اس طرح کے الفاظ بھی ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ اس کے رسول کا ڈر ہے، اللہ رسول کا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا خیال ہے، کچھ ہمیں حیا ہے، لحاظ ہے، اور اس کے علاوہ قیامت کے دن اٹھنے کا، حساب کتاب ہونے کا ہمیں یقین ہے، تو ہمیں ان احادیث مبارکہ پر غور کرنا چاہیے، بار بار غور کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، انشاءاللہ پھر باقی آئندہ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے، اور دوسرے حصے میں اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر اپنے زندگی کو بنانے کی، سنوارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بے راہ روی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔